نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ طلب کرو تم فضل اپنے پروردگار سے، پھر جب لوٹو تم عرفات سے تو یاد کرو اللہ رب العزت کو محترم گھاٹی کے پاس، اور یاد کرو اس کو جیسا کہ ہدایت دی اس نے تمہیں، اور تحقیق تھے تم اس سے پہلے البتہ بھٹکے ہوئے۔ پھر لوٹو تم جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، تحقیق اللہ پاک بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، حج کے احکام کے متعلق یہ آیات ذکر ہو رہی ہیں۔ آج کی اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے دل میں ایک خدشہ تھا، اس کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ خدشہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگوں نے حج کو ایک تجارتی منڈی بنا دیا تھا۔ مینا کے میدان میں بہت بڑی اموال کی اور اشیاء کی نمائش ہوتی، خریدار آتے، چیزیں خرید کرتے، بیچتے۔ اب جب اسلام آیا اور اسلام نے پھر حج کو فرض کیا، حج جیسی اہم ترین عبادت کو، اور پھر اہل ایمان صحابہ کرام جیسا طبقہ تھا جو اخلاص سے بھرپور تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام کی یہ اہم ترین عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں یہ تجارت، یہ دنیاوی منفعت، یہ کاروبار کیا مانا۔ پھر یہ خیال آیا کہ شاید یہ چیز اس مقصد عظیم کے خلاف ہے اور ناجائز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی تسلی فرمائی کہ جو شخص حج جیسی اسلام کی اہم ترین عبادت کے مقصد کے طور پر جاتا ہے اور ضمناً اور طبعاً اگر کوئی مالی منفعت بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا سامان تجارت لے کر بیچ لیا اور نفع کما لیا، وہاں کوئی مزدوری کر کے منفعت کما لی، کوئی عمل کر کے اس کی اجرت لے لی۔ مثلا وہاں حجام جاتے ہیں تو جو لوگ معتمرین اور حجاج کرام جب احرام سے نکلتے ہیں تو ان کے سر مونڈنے کے لیے جناب وہ یہ عمل کرتے ہیں، اس کی مزدوری لیتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کا اگر کوئی عمل کر کے مالی منفعت کماتا ہے، لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز طبعاً ہونی چاہیے۔ اصل مقصود اللہ کی رضا اور حج کے اعمال اور مناسک ہوں، تجارت مقصود نہ ہو، مقصود عبادت ہو۔ ضمناً اگر تجارت کے ذریعے منفعت بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتے ہیں حضرت ہم اونٹ کی سواری حجاج کرام کو دیتے ہیں بطور اجرت، اس کا کرایہ لیتے ہیں، اور ساتھ کیا کرتے ہیں، کرائے کے لیے اونٹ بھی دیا اور خود بھی ساتھ چل پڑا۔
تو آیا حج کے عمل میں کہ ہم حج بھی کریں اور اونٹ کرائے پر دے کر اس کا کرایہ بھی حاصل کریں، تو آیا یہ عمل ہمارے لیے عذر و شریعت جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہا ہے نا، یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، بعین یہی سوال میری موجودگی میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو بلایا اور اس کو بلا کر یہ آیت پڑھی، لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم طلب کرو فضل، فضل سے مراد یہاں روزی ہے، مالی منفعت ہے اپنے پروردگار سے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی۔ معنی یہ ہے کہ اگر حج کے موسم میں تم حج بھی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ کسی عمل کے ذریعے کو مالی منفعت بھی لے لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ دوسرا حکم اس آیت کے اندر کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس۔ یاد رکھنا حج کی عبادت کے اندر صرف 3 فرض ہیں، احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے فرائض یہ 3 ہی ہیں، باقی جو اعمال ہیں وہ واجبات ہیں۔ مثلا وقوف مزدلفہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ واجبات ہیں۔ فرائض حج میں 3 ہی ہیں، احرام اور وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اب وقوف عرفہ کا وقت کب سے کب تلک ہوتا ہے؟ حجاج کرام احرام کی حالت میں مکہ سے 8 ذی الحجہ کو نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور صبح پھر وہ قافلے حجاج کے نکلتے ہیں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو میدان عرفات کی طرف۔ اب میدان عرفات یہ سارا وقوف کی جگہ ہے، اور وقت وہاں شروع ہوتا ہے 9 تاریخ کے زوال شمس کے بعد۔ زوال شمس یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور رات مغرب کے وقت تک کہ سورج حجاج کو وہیں غروب ہونا چاہیے عرفات کے میدان میں۔ اب اس وقت میں جو شخص میدان عرفات میں پہنچ گیا، چاہے ایک لمحہ کے لیے گیا، تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، حج اس کا ہو گیا۔ اور اس وقت میں جو شخص عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہے، یہاں تک کہ اس عمل کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ واجبات کے ترک سے، جانور دے دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ رہ جائے تو سمجھو حج ضائع ہو گیا، حج ہوا ہی نہیں ہے، وہ انسان احرام سے نکلے گا ہی نہیں۔ تو انسان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے العرفات کلھا موقف الا بطن عرنہ، کہ عرفات کا جو میدان ہے یہ سارا موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر وادی عرنہ۔ وادی عرنہ کیا ہے؟ یاد رکھنا آج جو حکومت کی جانب سے وہاں کیا کہتے ہیں میدان کے اندر مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، اس کی جو مغربی دیوار ہے، مغربی دیوار کی پچھلی جانب یہ وادی عرنہ ہے، اور اس کا حال اور مسجد کا صحن اور یہ سارا میدان عرفات کی جگہ علاقہ ہے۔ تو اس مغربی دیوار کا پچھلا حصہ جو ہے نا یہ حدود حرم ہے، یہ حل نہیں ہے، یہ حرم ہے، اور اس مغربی دیوار سے آگے جو عرفات کا حصہ ہے یہ حدود حرم میں داخل نہیں ہے، یہ حدود حرم سے خارج ہے، یہ حل کی جگہ ہے۔ تو وقوف عرفہ کا جو میدان ہے وہ حل ہے، وہ حدود حرم نہیں ہے۔ اب اگر ایک شخص وادی عرنہ میں جاتا ہے اور عرفات میں نہیں جاتا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا وقوف عرفہ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اب اس وقت میں میدان عرفات کے اندر ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ اور ایک عمل وہاں یہ ہوتا ہے حجاج کرام کا کہ امام حج کے
پیچھے ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس امام کی اقتداء میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں انفرادی یا الگ جماعت کرتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہ اگر نماز ادا کریں گے تو عصر کو اپنے وقت میں اور ظہر کو اپنے وقت میں، لیکن امام حج کی اقتداء کے اندر جو لوگ اپنا ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے تو وہ جمع بین الصلاتین کی صورت میں کہ عصر کو اپنے وقت سے مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب میدان عرفات کے اندر سورج غروب ہو جائے، اب بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا لہذا نماز مغرب پڑھ لو، لیکن یاد رکھنا یہ وہ مقام ہے کہ جس میں مغرب کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، نہ انفرادی نہ باجماعت۔ مغرب کی نماز کو اپنے وقت میں عرفات میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف۔ اب مزدلفہ کے میدان میں جا کر وہاں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ انفرادی پڑھیں تب بھی اسی طرح ہے، اجتماعی جماعت کی شکل میں پڑھیں تب بھی یہی ہے۔ وہاں کی جو مسجد ہے مشعر حرام بنی ہوئی ہے وہاں اپنا اس مسجد میں ادا کریں تو بھی یہی حکم ہے، خیموں میں پڑھیں تو بھی یہی حکم ہے کہ مغرب کی نماز وہاں عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ اگر پہلے کسی شخص نے مغرب کی نماز پڑھ لی عرفات میں یا راستے میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اصل شریعت اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اصل شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا کہ نماز مغرب یا بقیہ نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھو، تو میدان عرفات کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کا ہی یہ حکم ہے کہ اب مغرب کی نماز اپنے وقت میں نہ پڑھو بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھو مزدلفہ میں جا کر۔ اب مزدلفہ کا میدان بڑا وسیع میدان ہے، حدیث میں آتا ہے المزدلفۃ کلھا موقف الا واد محصر، کہ مزدلفہ سارا موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن وادی محصر، وادی محصر ایک مخصوص پٹی ہے جہاں آج میرے خیال میں حکومت نے جنگلہ لگا کر اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ وادی محصر کیا ہے؟ یہ وادی محصر وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ابرہ کا لشکر اپنا ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اسی وادی محصر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس ابرہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ تو اس لشکر ابرہ پر یہاں عذاب وارد ہوا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا ہو اس جگہ میں عام اہل ایمان کا ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر وادی محصر میں کوئی شخص وقوف مزدلفہ کرتا ہے تو اس کا وقوف نہیں ہوتا، اور یہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ اب یہاں جب پہنچتے ہیں حجاج کے قافلے 10ویں کی شب، 10ویں ذی الحجہ کی شب رات یہاں گزارتے ہیں اور صبح کی نماز تک، حتیٰ کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کا جو وقت ہے نا اس کے بعد وہاں مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ ہاں سورج نکلنے کے فوراً بعد وہاں سے نکلو جناب مینا کی طرف اور وہاں جا کر جمرہ عقبہ، پہلا جو شیطان ہے جمرہ، اس کی رمی کرنی ہے۔ اس کی رمی کرنے کے بعد جناب آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ اس انداز سے آدھا انسان اس قصر کے بعد احرام سے نکل آتا ہے۔ البتہ ایک فریضہ باقی ہوتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، وہ 10ویں ذی الحجہ کو اسی دن میں یا اگلی 11ویں کی رات میں یا 11ویں کے دن میں یا جناب 12ویں کی رات، یہ سارا وقت ہے۔ اس وقت میں کسی وقت بھی طواف زیارت کر لے تو یہ آخری فریضہ ہے حج کا۔ جب طواف زیارت ہو جائے اب گویا کہ فرائض حج مکمل ہو جاتے ہیں، اور مناسک حج کی تکمیل کے بعد حاجی جو ہے اپنا ان احکام اور فرائض اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی احکام کی ہدایت دی کہ اذا افضتم من عرفات،
جب تم لوٹو عرفات سے فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرو، وذکروہ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہدایت میرے دوستو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس کا مقابل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اللہ بھی ملتا ہے، رسول اللہ بھی ملتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یاد کرو اس کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تحقیق اس سے پہلے تم تھے بھٹکے ہوئے گمراہوں میں سے، ثُمَّ أَفِيضُوا، یہ حکم خاص قریش کے لیے ہے۔ جو بیت اللہ کے متولی تھے وہ جب بیت اللہ سے نکلتے تو یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے پڑوسی ہیں، اس کا جار ہیں، بیت اللہ کے خدام ہیں، لہذا ہم جو ہے نا حدود حرم سے نہیں نکلتے، حدود حرم سے نہیں نکلتے، چونکہ عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے وہ مزدلفہ یا زیادہ سے زیادہ وادی ارن سے ہو کر واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص حکم دیا، افیضوا من حیث افاض الناس، تمہارے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے، جہاں سے عام لوگ میدان عرفات سے ہو کر واپس بیت اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تم بھی اسی میدان میں جاؤ، اسی عرفات کے میدان سے ہو کر، اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو تمہارا بھی حج نہیں ہوگا۔ ہاں جی، لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت بڑے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احکام قرآن کو سمجھنے اور ان کے روح کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔